آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعدیہ ممتاز ہادیہ کے شمارہ اگست 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ، جس کا عنوان ہے بچوں کو نظم و ضبط کا عادی بنانے کے عملی طریقے، اور اس کی رائٹر خان مبشرہ فردوس ہیں۔ نظم و ضبط کی تعریف عموماً یوں کی جاتی ہے: اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارنا، مخصوص اصول و ضوابط کی خود پابندی کرنا اور دوسروں کو پابندی کروانے کا نام ڈسپلن ہے۔ اور سیلف ڈسپلن، نظم و ضبط، بنیادی طور پر مستقبل کی ترقی کے لیے رویے کو معتدل رکھنے کا نام ہے، جو انہیں تعمر آموزشی عمل سے گزرنے میں مستعد رکھتا ہے۔ نظم و ضبط کے عمومی معنی پابندی کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں مراد سماج میں متوقع اور ناقابل قبول امور و معاملات سے آگاہی اور سماج کے معمول سوشل نارمز کا سلیقہ سیکھنا ہے۔ ڈسپلن کے نام پر نہ ہم بچوں کو سماج میں تقلیدی رول ادا کرنے والا بنائیں، نہ ہی سماج میں آزادانہ زندگی وہ تصور رکھیں جو مغربی دنیا کا مادر پدر آزاد معاشرہ رواں رکھتا ہے۔ نظم و ضبط ان کے لیے زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ زندگی کو انسانیت کی سچی بہی خواہی کے لیے وقف کرنے اور مقصد زندگی کو سمجھنے کے لیے بچوں کو نظم و ضبط کا پابند بنایا جائے۔ انہیں اللہ کے حدود کی پابندی سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے طریقے کو سمجھنے میں والدین کیسے مددگار ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو ہم ہر عمل سے پہلے قائل کریں کہ وہ یہ کام بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، پڑھنا ہو یا دعا یاد کروانا ہو، ادب آداب سکھانا ہو، یا ہم موبائل کے استعمال کرنے پر انہیں پابند کرنا چاہتے ہوں۔ ہر متوقع کام کروانے کے لیے ہم انہیں سیکھنے پر آمادہ کریں۔ آمادگی کے لیے انہیں منطقی انداز سے لاجیکلی قائل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جبراً کسی کام کو کروانے کی پالیسی کو ہم یکسر بدل دیں۔ اس سلسلے میں جبر کا طریقہ درست ہے، نہ ہی تقابل کا۔ اکثر والدین دوسرے بچوں سے تقابل کرتے ہوئے ترغیب دینا چاہتے ہیں۔ تقابل کے طریقے کے بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جبر کی دین میں ممانعت اسی وجہ سے ہے کہ انسانی طبیعت پر زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوتا۔ ذیل میں نظم و ضبط پیدا کرنے کی عملی تکنیک پیش کی جا رہی ہے۔ تربیت کا عملی فطری طریقہ، عملی طریقے کو ہم ماڈلنگ کہہ سکتے ہیں۔ بچہ اپنے ماحول اور والدین نیز دیگر افراد کے مشاہدے سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ والدین اپنے بچے کے سب سے بڑے استاد ہیں۔ بچے سے والدین توقع کرتے ہیں کہ وہ ہر کام کو منظم طریقے سے انجام دے۔ بچے کو ادب و آداب کا سلیقہ آئے۔ جب بچہ گھر کے بڑوں کو منظم دیکھتا ہے تو اسے بھی عمل کرنا آسان لگتا ہے۔ عملاً اپنانے کے لیے زیادہ مشقت پیش نہیں آتی۔ جب والد کو اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ احترام سے پیش آتے دیکھتا ہے، اسے خود بھی آسانی سے اپنا لیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں تربیت کا عملی انداز ہی ملتا ہے۔ بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہو یا بچوں کا احترام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے صحن میں بیٹھ کر حضرت حسن کے بارے میں دریافت کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آ گئے۔ آپ نے انہیں گلے سے لگایا، بوسہ دیا اور فرمایا، اے اللہ، میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ۔ بخاری 3749 باب مناقب الحسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو عملاً تربیت کا ماحول فراہم کرتے ہیں، جس کا مناسب ترین طریقہ یہ ہے کہ والد محترم ہی بچے کو عادی بننے تک اپنے ساتھ لے جائیں، مسجد کے آداب، مقتدی و امام کے اصول بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً ایسا کرتے، بچوں کو بچپن ہی سے مسجد سے جوڑے رکھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو ان کی صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا سے آپ بہت زیادہ محبت کا اظہار فرماتے، ان پر بہت زیادہ شفقت فرماتے، بعض دفعہ اپنے ساتھ مسجد بھی لے آتے۔ وہ آپ پر حالت نماز میں سوار بھی ہو جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو انہیں نیچے اتار دیتے، جب قیام فرماتے تو کاندھے پر سوار فرما لیتے۔ گلی میں بچوں کو کھیلتے دیکھتے تو سلام میں پہل فرماتے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سن صغر ہی سے رہے۔ تربیت کا ماحول اتنا فطری تھا کہ اپنے والد محترم کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو ترجیح دیا۔ تربیت کا ماحول فطری ہو یا عملی، مشاہدے پر منتج ہو تو بچوں پر گرا نہیں گزرتا۔ بچوں میں سیلف کنٹرول کیسے پیدا کریں؟ سیلف کنٹرول آسان کام نہیں ہے۔ اکثر بڑوں میں بھی ہم سیلف کنٹرول کی کمی پاتے ہیں۔ مثلاً بڑے باشعور افراد جانتے ہیں کہ سگریٹ پینا، بے حیائی کے قریب جانا، غصے پر قابو پانا، صحت کے اصول پر پابند رہنا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنا، بچوں کی تربیت کے لیے خود بدلنا ناگزیر ہے۔ اس کے باوجود سیلف کنٹرول کی کمی افراد کو بے نیاز بنا دیتی ہے اور وہ اپنے معمول کو جانتے ہوئے بھی تبدیل نہیں کر پاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں میں سیلف کنٹرول پیدا کریں، تو ہمیں ان تدابیر کو اپنا کر بچوں میں سیلف ڈسپلن پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ڈکورتھ ایٹل نے 2016 میں اپنے ریسرچ آرٹیکل سچویشنل اسٹریٹجیز فار سیلف کنٹرول میں اپنی تحقیق پیش کی کہ سیلف کنٹرول کے لیے سب سے اہم ہے کہ جس چیز کو آپ اصول کے خلاف سمجھتے ہیں اس سے دوری بنا لیں۔ بچہ آپ سے آلو چپس اور اسٹریٹ فوڈ کے لیے ضد کر رہا ہو تو اسے گھر کا بنا ہوا پکوڑا کھانے یا گھر کا بنا سینڈوچ کھانے پر اکسائیں اور اس کی گھر میں تیاری تک اسے صبر کرنے دیں۔ ہر خواہش بچے کی بہت توجہ سے سنیں، لیکن والدین فوراً سے پیشتر تکمیل کے بجائے انہیں صبر کرنے کے بعد ہی ان تک پہنچائیں۔ اس طرح مستقل ہر معاملے میں صبر کی عادت ان میں سیلف ڈسپلن پیدا کرے گی۔ سمجھنے کی آسانی کے لیے ہم ذیل میں کچھ اور مثالیں پیش کریں گے۔ اکثر والدین بچے کے مسلسل مطالبات سے پیدا ہونے والے ذہنی تناؤ کو ختم کرنے کے لیے فوراً سے پیشتر بچے کی خواہش کی تکمیل کو لازم سمجھتے ہیں، جبکہ بچوں کے مطالبات پر فوراً انکار یا اقرار کا رد عمل ان کے سیلف کنٹرول کو متاثر کرتا ہے۔ 5 سے 7 سال کی عمر کے بچوں کے مطالبات کو بغور سن لینے کے بعد آپ ان سے دوستانہ مشاورت کریں۔ کیا یہ چیز آپ کے لیے لازم ہے؟ اس مطالبے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور اسمارٹ آئیڈیا ہے جس کے بغیر ممکن ہو؟ اب آپ فیصلہ کریں کہ وہ مطالبہ بچے کے صحت یا تربیت کے لیے کیسا ہے۔ اگر وہ بچے کے حق میں کارآمد ہے تو صبر کی عادت پیدا کرنے کی غرض سے کچھ تاخیر سے بچے کا مطالبہ پورا کریں۔ اس طرح صبر کی عادت اپنے فیصلے سے پہلے مشاورت کی عادت پیدا ہوگی۔ چیز مل جانے کے بعد شکر کی عادت پیدا ہوگی۔ نقصان دہ فرمائشوں پر کنٹرول، جیسے چھوٹی عمر میں موبائل کا مطالبہ یا مستقل ہولڈنگ کا مطالبہ یا غیر ضروری اشیاء کے خریدنے کی عادت جیسے مطالبات ہوں۔ توجہ کے بدلنے کی تکنیک کارگر ہو سکتی ہے، جیسے آپ شاپنگ مال میں کھلونے اور مٹھائیوں، واٹر بوٹل اور ٹفن کی گیلری کو بدل کر کچن کے سامان کی طرف بہت اسمارٹ طریقے سے کنی کاٹ لیتے ہیں۔ اس اسمارٹ طریقے سے کہ بچہ بھول کر کتابوں اور چارٹس پینسل کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اسے ڈکورتھ ایٹل نے پروسیس ماڈل آف سیلف کنٹرول کا نام دیا ہے۔ جائز فرمائش میں انتخاب کی آزادی، بچے کی فرمائش سننے کے بعد والدین ان کو فوراً پورا کرنے کے بجائے تیسری تکنیک کے طور پر چیزوں میں آپشن دیں اور انتخاب کا طریقہ سکھائیں۔ آپ نے مارش میلو ٹیسٹ سے متعلق سنا ہے۔ مارش میلو ٹیسٹ میں بچوں کے سامنے چاکلیٹ 2 فلیور اور مختلف مزے کے طور پر رکھے جاتے ہیں اور انتخاب کی آزادی دی گئی، اور انتخاب کے بعد بھی ہدایت ملنے کے بعد ہی چاکلیٹ کھولنے کی تلقین کی گئی۔ جن بچوں کو صبر اور انتخاب کا ماحول گھر میں ملا تھا اور وہ ڈسپلن کے عادی تھے، انہوں نے انتخاب بھی کیا اور انتظار بھی کیا۔ سلسل کڈ نے مشاہدہ کیا کہ انتخاب اور انتظار کے عادی بچوں نے بڑے ہونے کے بعد زندگی کے مشکل ترین مراحل کو آسانی سے حل کیا۔ دراصل ہدایت پر عمل آوری کا تعلق فرما برداری سے ہے۔ بچوں میں فرما برداری نہ ہونے کی اکثر والدین کو کونسلنگ کے دوران شکایت رہتی ہے۔ والدین تربیت کی شعوری کوشش میں بچے کے سامنے وعدہ خلاف سنجیدہ سامع ثابت نہ ہوں تو بچوں کی نظر میں والدین بے اعتبار ٹھہرتے ہیں اور وہ نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ بہتر نظم و ضبط کے لیے کام کی بروقت یاد دہانی، بچے کو نظم و ضبط کا عادی بنانے کے لیے ان کے مددگار بنیں، انہیں وقت پر ان کے کاموں کی یاد دہانی کروائیں۔ آپ نے انہیں ٹائم ٹیبل بنا کر دیا ہے، نماز کا چارٹ بھی بنا دیا کہ آپ نماز کی ادائیگی کے بعد ٹک کر لیں، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ بچے کا ذہن بڑوں سے مختلف ہے،
اس کے باوجود یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اذان کو لازم کیا ہے، کیونکہ فطرتاً انسان اپنے کام میں انہماک بنانے کے بعد کام کی تکمیل کو ترجیح دیتا ہے۔ کام چھوڑ کر نماز کو دوڑنا اس کے لیے گراں ہے، تاہم اسے قرآن میں بارہا تاکید کی اور یاد دہانی کے لیے اذان کا سسٹم موجود ہے۔ اسی طرح بڑوں میں تذکیر کے ذریعے احکامات کی یاد دہانی کارگر ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے بھی بروقت یاد دہانی ناگزیر ہے۔ مطلب والدین یہ سوال نہ پوچھیں کہ نماز قضا کیوں ہوئی، نماز کیوں نہیں پڑھی، نماز کے وقت پر دوستانہ انداز میں بروقت کہیں چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، یا ہوم ورک کیوں نہیں کیا۔ اس طرح کے سوالات بچے کو مجرم ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ اس طرح کے استفسار میں جھوٹ بولنے کی گنجائش اس کا دماغ نکال سکتا ہے کہ ہاں پڑھ لیا۔ مثلا ایک بچے کی والدہ نے بچے سے نماز کی تصدیق کے لیے اس کے گیلے آستین چیک کیا اور مطمئن ہو گئی۔ بچے نے عادت بنا لی کہ جب بھی اسے سوال کیا جاتا وہ اپنی وضو کے گیلے آستین چیک کروا کر ماں کے چہرے کے اطمینان سے سکون پاتا۔ بچے کا میکانزم والدین کو خوش دیکھ کر سکون پاتا ہے۔ ایک مرتبہ جاڑے کے موسم میں فجر کی نماز میں بچے کے والد نے دیکھا بچہ تاخیر سے نماز کے لیے آیا۔ وضو گاہ میں بچہ صرف آستین گیلے کرنے لگا۔ اس نے وضو سردی کی شدت کے باعث نہیں کیا۔ بعد ازاں آخری صف میں آخری رکعت کا سلام پھیر کر رخصت ہو گیا۔ ماجرا کیا ہے؟ والد صاحب نے بچے کو دیکھا، وہ اپنی والدہ کو بطور تصدیق آستین کا گیلا پن چیک کروا رہا تھا۔ اس لیے تربیت کے اصول اور یاد دہانی کے لیے کیے جانے والے سوالات بچے کو جرم پر اکسانے والے یا مشکوک بنانے والے یا اعتماد کو کمزور کرنے والے نہ ہوں۔ مذکورہ بالا سوالات کے بجائے دوستانہ لہجے میں کہیں چلے مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں، یا آپ مسجد سے نماز پڑھ کر آ جائیں تب تک میں بھی ادا کر لوں، اور بچے پر اعتماد کریں۔ گاہے بگاہے اس کا اظہار بھی ہو کہ میرا بچہ جھوٹ نہیں کہتا، وہ محسوس کریں کہ آپ سب سے زیادہ اس پر بھروسہ کرتی ہیں۔ اسی طرح دیگر امور میں یہ کہنے کے بجائے کہ ہوم ورک کیوں نہیں کیا، آپ کہیں اب ہوم ورک کر لیتے ہیں، آپ اپنا ہوم ورک کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کے جملے دوستانہ جملوں کے اثرات کا کام بوجھ نہیں بناتے، بلکہ کام میں بچے کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تربیت کو بوجھ بنا کر انجام دینے سے ہوتی نہیں، صرف بوجھ بناتی ہے۔ بروقت کام یا یاد دہانی بروقت ہو تو بچے بہت سہل انداز میں عادی بنتے جاتے ہیں۔ احساس ذمہ داری پیدا کرنا، بچے کو جو والدین یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ اس سے غیر مشروط محبت کرتے ہیں، یہ یقین بچوں کو ہو کہ والدین اسے مکمل آزادی دیتے ہیں لیکن مشورے کی تلقین کرتے ہیں۔ بچے کو آپ بچہ نہیں سمجھتے، بالکل اس پر مکمل اعتماد کرتے ہوں، کسی قسم کا خوف والدین اسے نہیں دلاتے۔ بہت بڑے نقصان پر بھی آپ کا رد عمل انا للہ پڑھ کر مطمئن رہنے والا ہے۔ توجہ کا تبدیل کرنا ایک مہارت ہے۔ بچہ جس چیز کے لیے ضد کر رہا ہے اسے توجہ ہٹانے کے لیے آپ دوسرے کھیل یا کسی کھلونے کی طرف اس توجہ کو بٹا دیں، یا اسے سوالات پوچھیں، اسے سامنے بٹھا کر پوری توجہ اس پر مرکوز کر دیں اور اس کی توجہ بانٹ دیں۔ بچے کی توجہ کسی اہم کام کی جانب مرکوز کرنا اور توجہ بٹانا دونوں کام بہت اہم ہیں جو پوری مہارت کے ساتھ انجام دینے ہوتے ہیں۔ جاری۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔